آیت نمبر 40 کالا زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب انا یکونی غلامن کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ نے خود ہی تو دعا مانگی ہے اور اتنے یقین کے ساتھ مانگی ہے، تو کیا زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ ان کی دعا قبول بھی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انا یہاں پہ دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ کہ یہاں پہ انا خوشی کے لیے ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی سنائی تھی، تو وہ خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ انا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا یہ کیسے ہوگا اور یہ میرا ہوگا، تو گویا کہ یہ خوشی والا انا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انا جو ہے وہ کیفیت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹا کیسے ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، انہی حالات میں ہوگا، تو گویا کہ انا یہاں پہ یہ دو معنی دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ غلام کا لفظ لایا گیا ہے۔ چھوٹے بچے کو غلام نہیں کہا جاتا بلکہ 9-10 سال کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ میرے ہاں کیسا ہوگا، لیکن آپ نے تو 9-10 سال کے بچے کی بات کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات سنائی ہیں کہ وہ سیدن ہوگا، وہ حسوراً ہوگا، تو گویا کہ یہ صفات جو ہے 9-10 سال کی عمر میں ایک بچے میں ظاہر ہو جانی چاہیے، اس لیے یہاں پہ غلام آیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 9-10 سال کا بچہ جو ہے اس کو تو کنسیپٹ ہی نہیں ان باتوں کا کہ سید کون ہوتا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے، اونچا مقام رکھنے والا کون ہوتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس خوبصورت آیت کا ایک نکتہ ہے کہ اس ایج میں آ کے بچے کے اندر یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جانی چاہیے۔ پھر زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وقت بلغنی الکبر کہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے۔ یہاں پہ بڑی اہم بات کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بلکہ کہا کہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا بڑا ہی مختلف انداز ہے، اور اس سے جو نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنے بڑھاپے کے اندر بھی اپنی بہت ساری صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہا بلکہ اپنی عمر کو جو ہے وہ بوڑھا کہا ہے۔ وامرات آخرن اور کہا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہو رہی ہے۔ آخر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مکمل طور پہ بانجھ نہیں بلکہ بانجھ ہونے کے قریب ہے۔ اب اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری ہستیوں کی جو دعا سنا رہے ہیں، تو مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی نا امیدی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس ایج میں آ کے تو انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت ہو، قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، لیکن یہ اولاد کو کیوں مانگ رہے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کوئی خیر کا کام کروا لیں جو میرے جانے کے بعد بھی جاری رہے، اور ایون یہ کہ وہ خیر کا عمل آپ کی اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسی اولاد دے دے جو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔